yurtlarına cuma günleri gelen Müslümanlara o kapıları ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے متحدہ عرب امارات کی بہت سخت الفاظوں میں مذمت کرتے ہوئے کہا، امارات اسرائیل کے سامنے جھک گیا۔ امریکہ میں پریزیڈنٹ الیکشن کے لیے دیا ٹرمپ کا سب سے بڑا تحفہ۔ عرب اور اسرائیل کے رشتوں پر پڑے پردے اب پوری طرح چاک ہو گئے ہیں۔ عربوں کی بے وقوفیوں کی وجہ سے آج اسلام اور مسلمان دنیا بھر میں مصیبت میں پھنسے ہیں۔ ایسے وقت میں انہوں نے اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ دوستی کر کے مسلمانوں کی پشت میں خنجر بھونکا ہے۔ اردوغان نے فلسطین کے ساتھ کھڑے رہنے کا اپنا عزم پھر دہرایا ہے، ساتھ ہی اسرائیل کے ساتھ ترکی کے سفارتی رشتوں کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ UAE کو تاریخ معاف نہیں کرے گی، ہم UAE سے تمام سفارتی تعلقات ختم کر رہے ہیں۔ UAE نے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر بھونکا ہے، میں اپنا سفیر واپس بلا رہا ہوں۔ بڑی آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ رشتوں کو قائم کرنے کی صف میں سعودی عرب اور بحرین بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی متحدہ عرب امارات کا پورا ساتھ دیا ہوگا۔ ٹرمپ کے الفاظوں میں امارات نے رشتوں پر جمی ہوئی برف کو توڑ دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ملک اسلامی دنیا کی پچھلی ایک صدی کی انتہائی تلخ واقعے کو وجود میں لانے میں امارات سب سے آگے ہو گیا ہے، اور اب دوسروں کی باری ہے کہ وہ اس کارواں سے پچھڑ نہ جائیں۔ سعودی عرب کے شہزادے محمد بن سلمان کے ایک قریبی افسر نے اس سے پہلے کہا تھا کہ بن سلمان فلسطینی ایڈمنسٹریشن کے چیف محمود عباس کو پہلے ہی اس طرح کے دنوں سے باخبر کر چکے تھے۔ اب اگر اور اسلامی ملک اپنے عوام کی اندیکھی کرتے ہوئے اسرائیل سے رشتے قائم کر لیتے ہیں تو یہ بات بالکل ناقابل برداشت ہوگی، اور جیسا کہ کہا گیا، امید ہے سعودی عرب اور بحرین اس معاملے میں دوسروں سے آگے رہیں گے۔ حالانکہ ان ملکوں کے حکمرانوں کو شاید اس بات کی خبر نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے سہارے اپنی شاہی تخت کی حفاظت کرنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس سے ان کے نیچے کا تخت کھسکنے کا عمل اور زیادہ تیز ہو جائے گا، اور وہ اپنے عوام کے ہاتھوں ہی بے عزت ہو کر شاہی تخت سے اتار دیے جائیں گے، جبکہ یہ سلسلہ شروع تو ہو چکا ہے، سلسلے وار جاری ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ذکر کیے گئے ان ملکوں کا کب اور کس طرح وقت سامنے آتا ہے۔